السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آئیے آج ہم پارہ نمبر 18 کا آغاز کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہمارے لیے اس پارے میں کیا احکامات جاری کیے ہیں۔ اس پارے کا آغاز سورۃ المؤمنون سے ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قد افلح المؤمنون، کہ فلاح پا گئے کون؟ جو مومن ہے۔ اب مومن جو ہیں ان کے اندر کچھ خصوصیات ہیں، اور وہ کچھ خصوصیات کیا ہیں کہ وہ نماز جو پڑھتے ہیں وہ عاجزی کرنے والے ہیں، اور پھر لغو باتوں سے منہ موڑنے والے ہیں، فضول باتیں نہیں کرتے، پھر زکوٰۃ دینے والے، شرمگاہ کی حفاظت کرنے والے، اور اپنی امانتوں اور عہد کی حفاظت کرنے والے ہیں، پھر یہی فلاح پانے والے ہیں۔ پھر آگے جا کے اسی صورت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آپ جو ہے برائی کو کس طرح دور کریں؟ احسن طریقے سے۔ پھر یہ کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب کسی بھی کا موت کا وقت آتا ہے تو وہ یہ چاہے گا کہ اس کو دوبارہ بھیج دیا جائے۔ بھلا کیوں بھیج دیا جائے؟ کہ تاکہ وہ وہاں نیک عمل کرے، اس لیے کیونکہ جس کے پلڑے بھاری ہوں گے نیکیوں میں وہی فلاح پائے گا، لیکن جن کے پلڑے ہلکے ہوں گے تو آپ دیکھیں گے کہ وہ خسارہ اٹھانے والے ہیں اور وہی جہنم میں جانے والے ہیں۔ پھر آگے جا کے اس پارے کے اندر سورہ نور کا آغاز ہوتا ہے۔ اب سورہ نور میں اللہ تعالیٰ ہمیں کچھ باتیں بتاتے ہیں۔ یہاں پہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ ایک سورت ہے، ہم نے اسے نازل کی اور ہم نے اس کے احکامات کو فرض کیا، اور ہم نے اس میں واضح آیات نازل کی تاکہ تم نصیحت حاصل کرو۔ اور واضح آیات کیا کیا تھیں؟ کہ زانیہ عورت اور زانی مرد ان دونوں میں سے ہر ایک کو تم 100 کوڑے مارو اگر تم اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتے ہو، کیونکہ یہ حد جاری کر دی۔ کوئی بھی جو جرم کرے گا تو یقیناً اسلام ہمیں بتاتا ہے کہ اس کے اوپر سزا نافذ ہوتی ہے۔ پھر اسی صورت میں ایک واقعہ افک کی طرف اشارہ ہے۔ بھلا وہ کیا تھا؟ اس سے مراد وہ بہتان ہے جو زوجہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا پر بعض منافقین کی طرف سے عائد کیا گیا تھا۔ یہ قصہ معروف ہے۔ ایک جنگ میں واپسی پر کسی وجہ سے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا قافلے سے پیچھے رہ گئیں تو منافقین نے ان پر تہمت لگا دی، جس کی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 1 مہینہ سخت پریشان رہے۔ بالآخر اللہ تعالیٰ نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی برات نازل کی اور یہی سورہ نور کی آیت 11 سے 20 نازل فرمائی، جن سے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی پاک دامنی اور منافقین کی شرارت واضح ہو گئی۔ یہی قصہ واقعہ افک کہلاتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں کچھ آداب بھی ہمیں سکھائے۔ وہ کیا ہیں؟ کہ جب کبھی بھی آپ کسی کے گھر میں داخل ہوں تو 2 کام کر لیں۔ وہ ایک یہ کہ اجازت طلب کر لیں گھر والوں سے، دوسرا یہ کہ آپ سلام کر لیں۔ بے جھجک جب آپ داخل ہوتے ہیں تو گھر والوں کو پتہ نہیں ہوتا ہے، ایسے میں کوئی کسی حال میں ہوتا ہے، کوئی کسی حال میں، تو بہتر ہے کہ آپ اجازت طلب کر لیں۔ اور پھر اگر آپ اندر جائیں تو اگر آپ کو وہاں جانے کی اجازت نہ ملے تو واپس پلٹ آئیں، یہ نہ ہو کہ آپ پیچھا ہی لے لیں۔ پھر آگے مومن مردوں کو کہا جا رہا ہے کہ اپنی نظریں نیچی رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں، اور یہ بھی کہ مومن عورتیں اپنی نظریں نیچی رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں اور اپنی زینت نہ کھولیں مگر جو ان میں سے ظاہر ہو، اپنی اوڑھنیاں اپنے گریبانوں پر ڈالے رکھیں، اور اپنا بناؤ سنگار ظاہر نہ کریں مگر اپنے محرم رشتوں پر۔ پھر اللہ تعالیٰ اسی صورت میں بہترین ایک آیت نازل فرما رہے، وہ یہ ہے کہ اللہ نور السماوات والارض، اللہ آسمانوں اور زمین کا نور ہے۔ اس کے نور کی مثال یوں ہے جیسے ایک طاق ہو جس میں چراغ ہو، چراغ ایک شیشے کی قندیل میں ہو، شیشہ جیسے چمکتا ستارہ ہو، وہ چراغ ایک مبارک درخت یعنی زیتون کے تیل سے جلایا جاتا ہو جو نہ شرقی ہو نہ غربی، یوں لگے جیسے اس کا تیل خود بخود سلگ اٹھے گا اگرچہ اس کی آگ اس کو مس نہ کیا ہو۔ وہ نور یعنی نور علی نور ہے۔ اللہ اپنے نور کی طرف ہدایت دیتا ہے جسے چاہتا ہے، اور اللہ لوگوں کے لیے مثال بیان کرتا ہے، اور اللہ ہر چیز کو خوب جانتا ہے۔ یہ ایک بہت خوبصورت آیت ہے جس کو انشاءاللہ کبھی آپ کو موقع لگے تو اس کی تفسیر ضرور سنیں۔
پھر اللہ تعالیٰ نے آگے اسی صورت میں اور بھی آداب بتائے کہ کسی کے روم میں انٹر ہونے کے بھی کچھ آداب ہے کہ آپ اجازت طلب کر لیں، اور خاص کر 3 اوقات میں، جب نماز فجر کا وقت ہو، جب دوپہر کا وقت ہو، اور جب عشاء وقت کا وقت ہو۔ تو آپ کیا کریں گے؟ کیونکہ خلوت ہوتی ہے، پردے میں ہوتے ہیں لوگ، تو پھر آپ کو ایسے میں اجازت طلب کرنی ہے۔ اور یہ کہ کچھ گھروں میں آپ بے درے کھا سکتے، وہ ہمارے کون کون سے رشتے ہیں ان کے بارے میں۔ پھر آگے اسی پارے میں سورۃ الفرقان کا آغاز ہوتا ہے۔ تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا۔ وہ ذات بڑی ہی بابرکت ہے جس نے اپنے بندے پر فرقان یعنی قرآن نازل کیا تاکہ وہ جہان والوں کے لیے ڈرانے والا بنے۔ یہ فرقان قرآن انسان کو اچھے اور برے کی تمیز سکھاتا ہے، حق اور باطل کا فرق سکھاتا ہے، تو ضروری ہے کہ ہم اس کتاب کو کھول کر پڑھنے والے ہوں۔ پھر آگے اسی پارے میں اس صورت کی کچھ اور آیات بھی ہیں۔ آخر میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے انسان کو ایک دوسرے کے لیے آزمائش بنایا ہے، یعنی یہ جو دنیا میں ہم کسی کو فیس کرتے ہیں تو بیسیکلی ہم ایک آزمائش میں پڑے ہوتے ہیں۔ اب یہ ہے کیا تم دوسرے سے ڈیل کرتے ہوئے صبر کرو گے؟ کیونکہ یہی تو موقع ہے کہ اگر ہم نے صبر نہیں کیا اور ہم اپنے آپے سے باہر ہو گئے تو بات بگڑ جائے گی۔